हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर दो नेमतों का ज़िक्र किया और दो ख़ासियतें भी इसके अंदर पैदा फरमाई। एक तो कोई चीज़ खाने पीने की जब इंसान रखता है, अगर उस पर ये आयात करीमा पढ़ के फूंक दे तो अल्लाह उसको ख़राब होने से बचा लेगा। दूसरा, जब मछली शिकार करने वाला जो होता है, माहीगीर या कोई भी इंसान मछली का शिकार करता है, तो इस आयत को पढ़ ले तो अल्लाह उसके लिए उसको बेहतरीन रिस्क मछली का अता फरमाएंगे। और मछली जो घर में लोग खाते हैं, मछली के ऊपर अगर ये चीज़ दम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस मछली की खुराक को इस बंदे की जिस्म की ताकत का बाइस बना देंगे और जिस्म में ऐसी ताकत पैदा होगी कि दुनिया की कोई और ऐसी खुराक नहीं जो ऐसी ताकत पैदा कर सके, इंसान को मजबूत और जफाकश बना देगी। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का जिक्र शुरू किया है और ये आयात अल्लाह की नेमतों को बड़ी तसलसल के साथ बयान कर रही हैं, और इंसान गौर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ये चीज़ अता की, ये चीज़ अता की, हमें बतलाना ये मकसूद है कि अल्लाह की ज़ात हमारे लिए सब कुछ कर रही है। पैदा किया अल्लाह ने, हमसे वो क्या चाहता है वो भी अल्लाह फिर साथ आगे बताता जा रहा है। अल्लाह ने पहले फरमाया वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अल्वानु। इसके अलावा भी ज़मीन पे घूमो, तुम्हें मुख्तलिफ़न अल्वानु, मुख्तलिफ रंगों की चीज़ें मिलेंगी। हर रंग की चीज़ आपको ज़मीन पर मिलेगी, पत्तों की शक्ल में, दरख्तों की शक्ल में। ऐसे ऐसे फूल हैं, दुबई में ऐसा बाग बनाया गया फूलों का, अभी नया उन्होंने जदीद बनाया कि उसमें बंदा जाता है तो खो जाता है। ऐसे ऐसे खूबसूरत फूल हैं, ऐसे ऐसे। फिर कुरान, एक हदीक़तुल कुरान एक नया उन्होंने बनाया। मैं गया, मुझे घूमने फिरने की इस तरह दोबारा दूसरी बार जाने की आदत नहीं है किसी भी सियाहत वाले पॉइंट पे, तो मुझे कहने लगे हमारे मेज़बान जी आपको ले चलें। मैंने कहा मॉल साल तो नहीं जाना, लेकिन कोई नई चीज़ कुरानी जिसमें फ़िक्रमंदी पैदा हो, इस्लाह हो, ऐसी कोई जगह है तो बताएं। उन्होंने कहा जी अभी एक हदीक़तुल कुरान बनाया, कुरान हकीम में जिन फलों सब्जियों का जिक्र है उन सारों का बाग यहाँ बना है। वो फल लगाए हैं, वो सब्जियाँ लगाई हैं और वहाँ आयात साथ लिखी हैं। फिर गार जितने भी कुरान में जिक्र है वो एक अलग उन्होंने बनाया है। तो ये चीज़ें क्या है, ये इंसान को अल्लाह की कुदरत बताती है, अल्लाह की ज़ात की ताकत का पता चलता है। अल्लाह ने इसलिए यहाँ जो लफ्ज़ बोला इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, ये सोचने वालों के लिए, जो तफक्कुर करते हैं, जो सोचते हैं, उनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। वहुवल्लज़ी, वो अल्लाह है तुम्हारा, सख़्ख़रल बहरा, जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को मुसख्खर कर दिया। समुंदर तुम्हारे लिए मुसख्खर हो गया। अब इतना बड़ा समुंदर है और वो किस तरह जो है बागी हो जाए। बहरुल काहिल, जहाँ एक कई जगहों से जो है 70 किलोमीटर तक गहरा है और दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। बहरुल काहिल की एक मौज अगर उठे तो दुनिया पूरी को लपेट में ले सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते मैं तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। मैं मालदीव गया, जब जजीरे ही जजीरे हैं, एक जजीरा 1200 जजीरे हैं, तो वहाँ के जस्टिस थे जो हमारे मेज़बान थे, तो वो हमें जजीरों में लेकर शिपों पे, उनकी अपनी शिपें थी, हमें घूमते थे और शिकार करते थे मछली का, अजीब अजीब गरीब की मछलियाँ। तो वो हमें एक जगह ले गए, कहने लगे यहाँ समंदर में अंडर वाटर स्विमिंग आप करेंगे। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में की ही नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ, हमारे जो 7 दोस्त थे उन्होंने हामी भरी, मैंने ही भर ली। उन्होंने हमें किट पहनाई, सब कुछ पहना के अब वो हमें ले गए आगे फिर, और वहाँ से समंदर के बीच में फिर वहाँ कहा जी अब उतरे नीचे और आपने ऐसे सांस लेना है, ये करना है। अब वो नीचे जाके थोड़ा ही नीचे गए, लेकिन समंदर का वो अंदर था, लेकिन ऐसी ऐसी मछलियाँ, अजीब व गरीब चीज़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के शाहकार, और चट्टाने, और ऐसे अंदर जो है पौधे लगे हुए हैं, और ये पूरी एक जहान है अंदर अल्लाह का एक। अब ये इंसान देखता है
کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سمندر بنایا ہے خشکی سے زیادہ اس کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، مخلوقات رکھی ہیں، اور اس کے اندر جواہرات رکھے ہیں، اس کے اندر معدنیات رکھی ہیں، اور وہ انسان کو قیامت کی صبح تک جو ہے کفایت کرنے والی ہیں۔ تو اب یہاں فرمایا وہ اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب سمندر کو مسخر کیا کیسے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم اس میں سے کھاتے ہو لحمن طریہ، تازہ گوشت۔ اب یہ مچھلی کے گوشت کا ذکر کیا ہے کہ وہ تمہیں تازہ گوشت، سمندر میں اترو تازہ گوشت ملے گا، سمندر میں اترو گے تازہ گوشت ایسا ملے گا، لحمن طریہ، کہ آپ اسے، اس لحمن طریہ اس لیے مچھلی کو کہا کہ اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پر کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے کہ فوراً اس کو کاٹا اور فوراً بنایا۔ اب ہم ایک جزیرے پہ گئے تو انہوں نے ایک ٹونا مچھلی جو سب سے بہترین اور مہنگی ترین اور قیمتی مچھلی ہے، اور وہ سمندر کے وسط میں ہوتی ہے بہت کم۔ اب وہ انہوں نے، ان کے ماہی گیر جو ہماری شپوں پہ ان کے ملازم تھے، انہوں نے یوں شکار کی، اتنی بڑی بڑی مچھلی تھی۔ اب وہ شکار کر کے انہوں نے ایک جزیرے پہ، ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے جو پانی گرم کیا اس کے اندر وہ مچھلی ڈالی، تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ کے بعد مچھلی ابل چکی تھی۔ اب وہ سوپ اتنا بہترین تھا کہ دنیا میں ایسا نہیں پیا، اور وہ مچھلی اتنی نرم، اس کا ہم نے جو جگر ہے وہ ہم نے اس کا کھایا، کلیجی جو ہوتی ہے وہ کھائی۔ جنت میں پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور یہاں تو مچھلی کے کلیجے کبھی نظر ہی نہیں آئی ہمیں، وہاں اتنی بڑی مقدار میں۔ تو یہ ایسا ٹیسٹ اس کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لحمن طریہ، کہ جب تم پانی میں اترو، جہاں بھی جاؤ، اور تمہیں خوراک ملے نہ ملے، چاہے چھوٹا سا دریا ہی کیوں نہ ہو، اندر سے تمہیں مچھلی لحمن طریہ مل جائے گی، تم بھوکے نہیں رہو گے، اور تمہیں خوراک ایسی بہترین اللہ نے دے دی۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو غوطہ لگاتے ہیں، جو اندر جاتے ہیں، تہہ میں چلے جاتے ہیں سمندروں کے، دریاؤں کے، اور جو سمندر خاص طور پہ ہے، تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اس سے تمہیں زیور ملتا ہے، تمہیں زیور جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس میں گولڈ بھی مل سکتا ہے، موتی بھی ملتے ہیں، اور دیگر قیمتی چیزیں ہیں، سٹون، وہ بھی ملتے ہیں۔ اب اس کو آگے فرمایا حلیۃ تلبسونہا، وہ زیور ملتا ہے جو تم پہنتے ہو، جو تم پہنتے ہو۔ اب یہ پہنتی تو عورتیں ہیں، مرد کو تو سونا نہیں جائز یا زیور نہیں جائز، لیکن یہاں تلبسونہ کیوں کہا؟ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں 2 وجہ سے کہا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تلبسونہا، کہ تم نہیں پہنتے لیکن تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، گویا کہ عورتوں کو تم کہہ کر زیور پہنانا چاہیے۔ عورتوں کا پہننا مرد کے لیے زینت ہے، جس کی عورت زیور پہنے گی تو اس کو عورتیں کہیں گی جس کے مرد کے پاس پیسہ ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری وجہ یہ فرمائی کہ انگوٹھی پہنتے ہیں، سٹون پہنتے ہیں، چاندی پہنتے ہیں مرد بھی، تو اس لیے تلبسونہا سٹون کی وجہ سے کہا تم بھی پہنتے ہو۔ 2 وجہ یہاں بیان فرمائی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، پھر وہ کشتیاں ہیں، مواخر فیہ، جو چیرتی ہوئی، مواخرہ ماخرہ کی جمع ہے، اور مخر جو ہے، مخر چیرنے کو کہتے ہیں، یعنی کشتیاں جو پانی میں چلتی ہیں وہ ہواؤں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور وہ کیسے عجیب و غریب پانی میں ہوا کا عالم ہوتا ہے کہ ہم، چونکہ میں تو سفر بہت الحمدللہ کرتا ہوں، آزماتا ہوں نہیں، ہم ممباسا افریقہ میں ایک جگہ سمندر کے اندر گئے کہ وہ ڈولفن مچھلی وہاں باہر نکلتی ہے، تو وہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم سمندر میں اتنا اندر چلے گئے، ٹائم اوور ہو چکا تھا، وہ مچھلی تو نہیں نظر آئی، لیکن وہاں پہ ہوا ایسے باد مخالف کی طرح چل رہی تھی کہ ہمارے جہاں جو چھوٹی شپ تھی وہ اس طرح تھی، اور ہوا اس طرف آ رہی تھی، اور ایسے ہچکولے کھا رہی تھی کہ بس ابھی پانی میں گئے، ابھی پانی میں گئے۔ اس وقت اس آیت کا ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مواخر فیہ، کیسے ہوا کو چیرتی ہے۔ اب سارے کلمے پڑھے، ہم نے جتنا ذکر آتا تھا ہم نے کیا، لیکن وہ کبھی ہم اس کے اوپر سے ادھر گرتے تھے، کبھی وہ ہوا ہمیں اس کے اندر ہی اٹھا کے پھینک رہی تھی، اور جو ہے برا حال ہوا تھا۔ تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح مواخر فیہ، کہ آپ کو ہوا ہچکولے اور ہوا چیرتی ہوئی، ہوا کو کشتی چیر کے، حالانکہ ہوا اتنی طاقتور چیز ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کس نے مسخر کیا؟ یہ میں نے مسخر کیا، کہ وہ لکڑی ڈوب جاتی ہے، یہاں اوپر لوہا ڈوب جاتا ہے، وہ اوپر تیر رہا ہے۔ کیوں یہ سارا میں نے کیا سمندروں پہ؟
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِي، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم رزق تلاش کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ سب کچھ اب دیکھیے، اب یہ سب کچھ ہمارے تابع ہو گیا، ہمیں ہر چیز اللہ نے سہولت سے دے دی، ہم جدھر جاتے ہیں انسان کس طرح وہاں پر ہر چیز حاصل کرتا جاتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا۔ تو یہ سب کچھ جو ملا ہے اس پہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، شکر ادا کیا جائے۔ اب جو انسان یہ چاہے کہ میرا کھانا ہے پینا ہے وہ خراب نہ ہو، اب یہ اسی طرح مچھلی ہے، وہ مچھلی جو ہے اگر کھاتا ہے تو اس کے اوپر یہ چھوٹا سا جملہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو طاقتور بنا دے گا، اور اس کے جسم کو ایسا طاقتور وٹامن پہنچائے گی کہ جسم اس کا قوی ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے اس کو نفع بخش بنا دے گا۔ تو وہ آیت نمبر جو ہے، آیت نمبر یہ 14 ہے سورہ نحل کی، آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ خالی، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، بس یہاں تک جو آیت کا حصہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، لَحْمًا طَرِيًّا، اب یہاں تک جس چیز پہ پڑے گا اللہ اسے تازہ رکھے گا۔ اب اللہ رکھنے پہ قادر ہے، اور اکثر چیزیں فوری خراب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان جب اس کو آزمائے گا اور ساتھ ہیلا کرے گا اللہ اس میں، پھر انسان کوئی چیز کھاتا ہے، گوشت کوئی بھی کھائے، اس کے اوپر یہ پڑھ لے اللہ اس کو نفع بخش بنا دے گا، طاقت والا اور جسم کو راحت پہنچانے والا، اور اللہ رب العزت اور مچھلی کا شکار کر رہا ہے، شکار کرنے والا اس کو پڑھتا رہے، اللہ اس کو شکار میں سہولت پیدا کر دے گا اور بہترین مچھلی کا شکار اس میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔